حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عادت تھی۔ یہ وہ طاقتور اور عظیم قوم تھی جس کی طرف خود اللہ کے نبی مبعوث کیے گئے تھے، لیکن ان لوگوں نے اپنے نبی کا انکار کیا اور اللہ نے ان پر عذاب نازل کر کے انہیں تباہ کر دیا۔ یہ قوم ارم نامی بستی کے رہنے والی تھی، اسی لیے انہیں عاد ارم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ عدن کے گرد و نواح میں آباد تھا۔ یہ لوگ بہت لمبے قد اور مضبوط جسم والے تھے۔ اپنی طاقت اور قوت کی بنا پر یہ بہت جلد پوری جوانی پر قابض ہو جاتے تھے۔ ان پر کئی حکمرانوں نے حکومت کی، مگر دو بادشاہ ایسے گزرے جو اپنی عظمت اور جاہ و جلال میں اپنی مثال آپ تھے۔ ایک کا نام شدید اور دوسرے کا شداد تھا۔ یہ دونوں بھائی تھے اور اپنے زمانے میں بے شمار خزانے جمع کر چکے تھے۔ یہ دونوں بھائی ارم بن سام بن نو کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی حکومت یمن، عمان، حضرموت اور ساحلی عرب کے وسیع علاقوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ جب شدید کی موت واقع ہو گئی تو پوری حکومت شداد کو مل گئی۔ اس نے تمام قبائلی سرداروں اور بادشاہوں کو اپنا مطیع و فرمانبردار بنا لیا اور اس طرح پوری دنیا اس کے زیر نگین آ گئی۔ اس نے اپنی حکومت کو عروج تک پہنچا دیا اور دنیا کے بادشاہ اس کے ماتحت ہو گئے۔ اس تسلط اور دبدبے نے اسے اتنا مغرور اور سرکش بنا دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت کے علماء اور نبی کے پیروکاروں نے اسے سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، مگر وہ کہنے لگا، میرے پاس اب دولت اور حکومت سب کچھ ہے، اب خدا کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں اور میں کسی کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام کی زبان سے یہ سن رکھا تھا کہ جنت کیسی ہوگی اور اس کی نعمتوں اور خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا، اسی لیے اس نے زمین پر جنت بنانے کا ارادہ کیا۔ وہ کہتا تھا، مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں جو خدا نے بنائی ہے، ایسی جنت تو میں خود دنیا میں ہی بناؤں گا۔ چنانچہ اس نے صنف سینکروں کاریگر جمع کیے اور ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا۔ پوری دنیا کے ماہرین کو اکٹھا کرنے کا حکم دیا۔ اس نے اپنے بھانجے زحاق کو، جو ایران کا بادشاہ تھا، کہلا بھیجا کہ جتنا سونا چاندی تمہارے پاس جمع ہے وہ فوراً میرے پاس بھیج دو۔ زحاق نے ایسا ہی کیا۔ شداد نے تمام حکمرانوں اور سرداروں کو حکم دیا کہ وہ سونے چاندی کی اینٹیں بنا کر بھیجیں۔ ماہرین کے مشورے کے مطابق اس نے ایک مربع شہر بنانے کا حکم دیا جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائی گئیں کہ پانی کے قریب پہنچ گئیں۔ پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی، ایک قسم کا پتھر، سے بھر دیا گیا۔ جب یہ بھر کر زمین کے برابر ہو گیا تو اس پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چنی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے سینکڑوں گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔ اس طرح شہر کی 4 دیواری بننے کے بعد اس کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون جواہرات سے جڑا ہوا تھا۔ پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنوائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئیں۔ ہر محل میں حوض اور حمام بنائے گئے۔ ان کی دیواریں اور فرش موتی، مونگے اور نیلم سے سجا دیے گئے۔ نہروں کے کناروں پر ایسے درخت لگائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے چاندی کے تھے۔ ان کے پھل موتی، یاقوت اور دیگر جواہرات کے بنوا کر ان پر ٹانگ دیے گئے۔ شہر کی گلیوں اور دیواروں کو مشک، عنبر اور گلاب سے مطر کیا گیا۔ خوبصورت جواہرات کے پرندے چاندی کی تاروں میں بنوائے گئے جن پر پہرے دار اپنی باری پر آ کر بیٹھتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو شداد کے حکم سے سارے شہر میں ریشم کے قالین بچھا دیے گئے۔ پھر نہروں میں سے کسی میں میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد کا شربت جاری کر دیا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس جنت باغ ارم کو بنانے میں 500 سال لگے اور شداد کی عمر 900 سال کے قریب تھی۔ باغ ارم کی تکمیل کے بعد وہ اپنے لشکر اور خدمت گاروں کے ساتھ بڑی دھوم دھام سے شہر کی طرف روانہ ہوا۔
جب قریب پہنچا تو تمام شہری اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر نثار ہونے لگے۔ ابھی اس نے گھوڑے سے ایک پاؤں باہر نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے ایک اجنبی شخص کو اپنے سامنے کھڑا دیکھا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، تیری جان لینے۔ شداد نے کہا، مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ جواب ملا، مجھے کوئی مہلت نہیں۔ شداد نے کہا، اتنی سی بھی مہلت نہیں کہ گھوڑے سے اتر آؤں۔ جواب ملا، اس کی بھی اجازت نہیں۔ چنانچہ شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبضہ کر لی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار اور ہولناک آواز لگائی اور اسی وقت پورا شہر اپنی تمام آرائشوں، سجاوٹوں اور محلات کے ساتھ زمین بوس ہو گیا اور اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھار رات کے وقت عدن اور اس کے گرد و نواح کے لوگوں کو اس کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آ جاتی ہے۔ یہ روشنی اسی شہر کی دیواروں کے انعکاس کی ہے جو اب تک باقی ہے۔